کوئی گنجائش نہیں. ایمان 24 گھنٹے کا فرض ہے. 24 گھنٹے اور بالغ ہونے سے لے کے موت کے آخری لمحے تک یہ فرض آگے سے سیکھا رہتا ہے. اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو جڑ و بنیاد ہے تمام شریعت کی. جتنا ایمان بنتا ہے اتنا عمل بنتا چلا جاتا ہے. جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا عمل کمزور ہوتا ہے. اس لیے کہ بندے کے اعمال ہیں، بندے کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں، وہ اصلاً اس کے ایمان کی عکاسی ہے، اس کے ایمان کا اظہار ہے. اس کے اندر ایمان کا اظہار ہے. جس سطح کا ایمان ہوگا اسی سطح کا عمل ہوگا. کہتے ہیں جس سطح پر جس گریڈ کا آٹا ہوگا آٹا خراب ہے تو روٹی اچھی کیسا سکتی ہے. یہ معاملہ ہے ایمان. ایمان پوری شریعت پوری انسانی زندگی کے اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے. سمجھے بات کو؟ اس لیے فرائض میں سب سے پہلا فریضہ ایمان کا ہے. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، ماں باپ کی اطاعت بعد میں. سب سے پہلا فریضہ ایمان کا ہے. سب سے پہلا فریضہ ایمان کا ہے. میرے بھائی کے بزرگوں، ایک ایمان کے بول ہیں، ایک ایمان کا علم ہے. ایک ایمان کے بول ہیں، ایک ایمان کے الفاظ ہیں، ایک ایمان کے علم ہے، ایک ایمان کی حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ ایمان کے بول ہیں. یہ ایمان کے بول ہیں. مسائل کام لا الہ الا اللہ یہ ایمان کے الفاظ ہیں، لکھے ہیں. آپ جانتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں کہ دل میں ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین ہو، اس کے علاوہ کسی کا یقین نہ ہو. یہ علم ہے. یہ علم ہے. حقیقت کیا ہے؟ بتاؤں حقیقت کیا ہے؟ ارے بتاؤں. حقیقت میرے بھائی یہ ہے جو آپ کے بدن سے عمل نکل رہا ہے. یہ حقیقت ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں ایمان کتنا ہے؟ زبان کے بول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لکھے ہوئے الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کو کتنا علم ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، اصل یہ چیز ہے میرے بھائی اور میرے بزرگوں. تو اس کا اظہار کیا ہے؟ جو آپ ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے ٹھہرنے کی جگہ دل ہے. یہ بات غلط ہے. دل کے ایمان کو ضعیف ترین ایمان بتایا گیا ہے. وذالک اضعف الایمان. اس کا بتایا ایمان کمزور، کیونکہ اس کا ایمان کمزور بتایا گیا ہے جو گناہ کو دیکھ کے دل تلملا اٹھے. جس شخص کا گناہ کو دیکھ کے دل تڑپ اٹھے، دعائیں
دعائیں کے لیے اس کا ہاتھ اٹھ جائے، اے اللہ میں زبان سے نہیں کہہ سکتا، میں ہاتھ سے کام نہیں لے سکتا، اے اللہ تو اپنی قدرت سے گناہ کو ختم کر دے، اس کا اضعف الایمان کہا جاتا ہے، یہ سب سے ضعیف ترین ایمان ہے۔ یہ سب سے ضعیف ترین ایمان، اس لیے میں نے کہا ایمان میرے بھائی بہنوں، لیکن ایمان تو میرے دل میں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، تھرمامیٹر کیا ہے اس کا؟ ایمان سر سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک سرایت کیے ہوئے ہوگا۔ ایمان سر سے لے کے پیر تک سرایت کیے ہوئے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ من نقص فی الدین فہو ناقص، یہ امام بخاری نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں۔ جو اس الیوم اکملت لکم دینکم سر سے لے کے پیر تک جو آج اللہ نے آپ کے لیے شریعت اتاری ہے، جو انسان اس شریعت میں سے کسی جز کو کم کرے گا وہ اپنے ایمان کو ناقص کرنے والا ہے، وہ اپنے ایمان کو اس کا دین، اس کا ایمان ناقص ہے۔ کس کا دین، کس کا ایمان ناقص ہے؟ یہ کیونکہ جس کے پاس سر کی اطاعت نہیں ہے۔ کس کا دین ناقص ہے؟ کیونکہ جس کے پیروں کی اطاعت نہیں ہے۔ کس کا ایمان ناقص ہے؟ کیونکہ جس کے ہاتھوں کا دین نہیں ہے۔ کس کا ایمان ناقص ہے؟ جس کے پاس زبان کا دین نہیں ہے۔ کس کا ایمان ناقص ہے؟ جس کے پاس آنکھوں کا دین نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ فرمایا کہ دین کی تکمیل ایمان کی تکمیل ہے۔ دین کی تکمیل اتنا ایمان تک چلا جاتا ہے۔ ایمان بننے کی علامت یہ ہے، ارے سنو کا دھیان دیں، ایمان کے بننے کی علامت یہ ہے کہ دین بنتا چلا جائے۔ ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ دین کامل ہو جائے گا۔ ایمان کے کامل ہونے کی علامت کیا ہے؟ دین کامل ہو جائے، دین کامل ہو جائے، یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت۔ چنانچہ حارث رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سچا پکا ایمان والا ہو گیا۔ آپ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، میں رات بھر جاگتا ہوں تہجد کرنے، یعنی دن بھی عبادت میں چلی گئی اور رات بھی عبادت میں چلی گئی۔ دن کی عبادت، رات کی عبادت، اس کے ایمان کی تکمیل ہے، اس کے ایمان کی حقیقت۔ فرمایا یا رسول اللہ جہنم کے نظارے میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جنت والوں کی ملاقاتوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور جہنم والوں کا شور و شبت میری کان سنتے ہیں۔ گویا کہ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر وقت آخرت کا استحضار پیدا ہو جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں۔ لہذا جو آدمی یہ سمجھے کہ ایمان تو خالی دل میں ٹھہرتا ہے، لہذا میں نے کلمہ پڑھ لیا میں ایمان والا ہو گیا، میرے بھائی میرے بزرگوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان والا ہو گیا، لیکن اس کا ایمان کس درجے کا ہے یہ اس کا عمل ہے۔
اس کا ایمان کس درجے کا ہے؟ اس کا عمل بتائے گا. اس کا عمل بتائے گا اس کا ایمان کس درجے کا ہے. اسی وجہ سے کل قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی زبان پر مہر لگائیں گے. چنانچہ اس کا علم نہیں بول پائے. اس کا علم، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو علم ہے ایمان حاصل نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو علم حاصل ہے ایمان حاصل. ہمارے یہاں مین بازار کے اندر غیر مسلم سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ اب تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے والد صاحب جو تھے وہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور ہم اردو جانتے ہیں. ہمارے ابا کی اردو میں ہی سارا جو کھاتا سب لکھا کرتے تھے اور ہم تو سب جانتے ہیں قرآن کے اندر کیا ہے. یہاں لکھا رہا ہے غیر اسلام کفر کا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آپ غیر مسلم سے پوچھ لیجیے، پڑھا لکھا ہوں غیر مسلم بتا دیں گا آپ کو. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. یہ علم ہے. علم کو ایمان نہیں کہتے. علم کو ایمان نہیں کہتے. الفاظ کو بھی ایمان نہیں کہتے. بول کو بھی ایمان نہیں کہتے. بہت سے لوگ ہیں جو بولنے والے ہیں. چنانچہ اب سنو ایک بات دھیان سے. جس طریقے سے ایمان کے بول بولنے سے ایمان نہیں آتا، ایسے ہی کفر کا بول بولنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا. آپ کہیں گے کیسی بات ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، مسلمان کے سارے کلام کو مجاز پر محمود کیا گیا ہے، ورنہ کفر ثابت ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ سے اگر کوئی پوچھے بھائی کیسی طبیعت ہے، ہاں بہت اچھی بات ہے، کیا ہوا؟ میرے کا ڈگے جاتی تو آپ بیٹھے تو آپ میں کہتا بالکل آرام ہے. آپ بتائیے یہ کیسا ہے؟ یہ ایمان کا ہے یا کفر کا ہے؟ کفر کا نہیں ہے، یہ کفر کا ایمان ہے. یہ شرک کا جملہ ہے. مجاز پر محمول کیا گیا ہے جملے. اس کی مراد یہ نہیں ہے ایمان والا ہے، اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جان کی دوا سے شفا ملی ہے. شفا تو اللہ نے دی ہے، لیکن سبب ظاہری ٹھیک ہے جان کی دوا وہی ہے، اس لیے اس کے سبب ظاہری کی طرف اس کے کام کو محفوظ کر دیا ہے. ورنہ حقیقت میں شرک ہے. بیوی سے مجھے کون نما کے لایا ہے؟ میری شوہر. جی شوہر نما کے لایا. روزی کہاں سے ملتی ہے؟ دکان سے. آج دکان کی کھولیں گے تو روزی نہیں ملی. تو بھائی آج پیسے نہیں ہے، دکان کام کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس لیے بات کہی آپ سے مسلمان صبح سے شام تک اللہ کے غیر سے متاثر جملے بولتا ہے. اللہ کے غیر سے متاثر جملے بولتا ہے. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ بات کہ تم یہ کہو کہ میں کروں گا. آپ سے کوئی پوچھے بھائی کل کیا ارادہ ہے کہ میں کھڑو جاؤں گا، اللہ کی بات بالکل پسند نہیں. کام کی بات ہے. آپ اس بات کی اشارہ لگائیں اگر میرا اللہ چاہے گا. اگر آپ نے یہ بات کہی کہ میں کل جاؤں گا مظفر نگر، تو یہ آپ کا اپنی ذات کی طرف
اعتماد ہے، میں جاؤں گا، میں کروں گا اس کام کو، میں نے انجام دیا اس کام کو، اللہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کروں گا تو میں، کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا، تجھے زمین پر پٹاخے دے کے ماروں گا میں۔ جب اللہ کا کفر بولا جاتا ہے زمین کو، شرک بولا جاتا ہے زمین پر، زمین کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے میں پلٹ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی توبہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر آپ سچے لگے ہیں تو جواب دیجیے، اصحاب کہف کون تھے، لوط کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، لوط کا واقعہ کیا رہا؟ آپ نے فرمایا میں اس کا جواب کر دوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہے کہ میں جواب کر کو دوں گا، یہ اس لیے تھا کہ اللہ کی طرف سے یقیناً مجھ پر اس کا جواب مل جائے، لیکن میں نے اس کے پکڑ دیا اپنی ذات کی طرف، میں کر جواب دوں آپ کو پسند نہیں ہے، میرے نبی کے ایمان میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں، لیکن یہ انداز اللہ کو اس کی اصلاح مقصود ہوئی 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور اس پر یوں فرمایا گیا یا رب اللہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا، میں اس کا جواب دوں گا اگر اللہ چاہے گا۔ ایک ایمان کے بول ہیں، ایک ایمان کے الفاظ ہیں، ایک ایمان کا علم ہے، یہ تینوں چیزیں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حقیقت آپ کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو عمل کے علاوہ سنو بات دھیان سے، جس طریقے سے عمل کی تکمیل ایمان کی تکمیل ہے، اسی طریقے سے عمل کا ناقص ہونا ایمان کا ناقص ہونا ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس لیے فرماتے ہیں ایمان کو سب سے زیادہ نقصان گناہ کبیرہ سے ہوگا۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کہا کرو۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ تم زبان سے سچ بولو، آپ زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے کیا مطلب ہے؟ ایمان کو غلط ہوتا ہے نہیں، ایمان کے بالکل منافی ہوتا ہے جو آپ نے بولا۔ اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جھوٹ اور ایمان میں مناسبت نہیں ہے، جھوٹ اور ایمان سے مناسبت کوئی مناسبت نہیں۔ ایمان کو مناسبت آدمی کی ایمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے، تمہاری نامناسب چیزوں پر نظر نہ پڑے۔ آپ نگاہ اٹھاتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں، نامناسب چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ ایمان کے منافی عمل ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انسان کی بدنگاہی سب سے زیادہ انسان کے ایمان کے نور کو سلب کرنے والی ہے۔ ایمان کا نور، ایمان کی حقیقت سلب ہو جاتی ہے بدنگاہی کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے مقابل عمل، ایمان کے مقابل عمل نہیں ہے۔
ایمان کے مطابق عمل کیا ہے؟ زبان کی سچائی ایمان کے مطابق عمل ہے. نگاہوں کا پیچھا رکھنا یہ ایمان کے مطابق عمل ہے. محنت ہوتی ہے ایمان بنتا ہے، ایمان بنتا ہے عمل بنتا ہے. گناہ ہوتے ہیں ایمان گھٹتا ہے، ایمان گھٹتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، حتیٰ کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، خیر کی بات بھی سرایت نہیں کرتی ہے. گناہوں کا تاثر بھی ختم ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ کیونکہ ایمان رخصت ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے. میرے دوست دیکھو میرے بھائی دیکھو، اس طریقے سے سنو، اس طریقے سے ایمانی محنتیں ایمان پر نفع پہنچاتی ہیں، اسی طریقے سے ایمان کے منافی اعمال ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض گناہ آدمی کو ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے. بعض گناہ انسان کے ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے. ایمان کی محنت میں نے کہا تھا سب سے پہلے یہ ایمان فرض عین ہے. ایمان فرض عین ہے، ایک فرض ہے، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ مجھے بولو، اب سنو میری بات، نماز کی فرضیت ہے، فرض عین ہے نماز، اس کی نماز کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ کہ نماز کی ادائیگی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ نماز کے پڑھنے سے پہلے وضو کیا جائے، اس کے بعد پھر نماز کے بعد فرائض ہیں، بعض اس کے واجبات ہیں، بعض اس کی سنتیں ہیں، بعض اس کے مستحبات ہیں اور بعض اس کے مکروہات ہیں. ٹھیک، فرائض انجام دے دیے جائے تو نماز ادا ہوگی ناقص. واجب چھوڑ دو گے تو واجب چھوڑ دو گے جان بوجھ کے تو نماز واجب الاعادہ ہے. نماز چھوڑو گے واجب چھوڑو گے بھول کر، اس سجدہ سہو لازم ہے. ایک آدمی نے نماز کے فرائض انجام دیے، واجبات انجام دیے، سنت کے خلاف نماز پڑھی ہے، کہ نماز بھوٹی بھٹی اور بدصورت بن کر اللہ کے حضور میں شامل پیش ہوگی. اللہ کو پسند نہیں ہے نماز، حالانکہ نماز کے ادائیگی ہوگی، لیکن بھٹی اور بدصورت بن کے اللہ کے حضور میں شامل ہوگی. نماز کو سنت کے مطابق پڑھا گیا ہے لیکن آداب کی رعایت نہیں کی گئی. نماز کا حسن پیدا نہیں ہوتا، نماز کا حسن پیدا سمجھ میں نہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں سب چیزوں کی رعایت ہوتی ہے. اور سنو، میں تو جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ فرائض، واجبات، سنن، مستحب اور مکروہات، یہ سب کے سب جو ہیں یہ نماز کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. اگر میں باطن کو بولنے لگتا ہوں تو بہت تکلیف ہے. اس طریقے سے نماز کی فرضیت کی ادائیگی فرض اور واجبات سے ہو جاتی ہے، لیکن نماز بھٹی اور بھونڈی ہے سنت کے نہ ہونے کی وجہ سے. سنت کی ادائیگی پہ نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے، احسن نماز نہیں بنتی. اس کے آداب کی رعایت نہ ہونے کی وجہ سے نماز کو تکمیل کی گئی، نماز کو مکمل کیا گیا، لیکن پیٹ کی رعایت نہیں کی، حرام کی رعایت نہیں کی، وضو کرتے ہوئے پانی کے اسراف کی رعایت نہیں کی. نماز پر نور نکل جائے گا، نماز کی برکت ختم ہو جائے گی، نماز پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، نماز کی مقبول
مقبولیت پھنس سکتی ہے، نماز کی مقبولیت پھنس سکتی ہے، اس لیے مقبوضات کی رعایت نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ٹھیک اسی طریقے سے ایمان کی ادائیگی، نہ ایمان کی ادائیگی کے لیے بعض ایمان کے فرائض ہیں، بعض ایمان کے واجبات ہیں، بعض ایمان کے سنتیں ہیں، اور بعض ایمان کے مستحبات ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ سنو میری بات کو دھیان سے، جو آدمی اللہ کے فقط فرائض انجام دیتا ہے، اس کا ایمان فرض کے درجے تک ہے۔ صرف جو انسان واجبات کی بھی رعایت کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اس کا ایمان فرض اور واجبات کے ساتھ ہے۔ جو نبی کی چال چلتا ہے، نبی کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، اس کا ایمان واجبات اور مستحبات اور سنتوں کے ساتھ ہے۔ جو ایمان کی تکمیل کی فکر کرتا ہے، اس کا دین مکمل ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا یہی مطلب ہے۔ آپ مانیے میرے دوستوں، جس طریقے سے نماز کے صرف فرض ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوگی، آپ مجھے بتائیے ان اسلام کے کتنے فرائض ہیں جن کو ہم فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں؟ میرا ایمان کہاں ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، زکات نہیں دیتا، ایک آدمی زکات بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ میری مرضی ہے، میں حج نہیں کرتا۔ کب کرو گے؟ 5-6 سال کی بات کرو گے۔ حج تو ضرور کرنا ہے، لیکن ذرا بیٹی کی شادی ہو جائے اس کے بعد کرنا۔ کیا پتا ہے بیٹی کی شادی کرنا ہے؟ بیٹی کو لکھا ہو ایسا، شریف میں لکھا ہو ایسا، آپ بیٹی کی شادی کرنا اس کے بعد حج کرنا ہے۔ بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے 5 ستونوں پر؟ فرمایا جون سے حکم گرا ہوا ہوگا، اسلام اسی طرف سے ڈھایا ہوا ہوگا۔ اور اسلام جتنا ناقص ہوگا، اس کا ایمان اتنا ناقص ہوگا۔ خدا کی قسم کھائے میرے بھائی بہنوں، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اسلام کے فرائض بھی قابو میں نہیں ہیں، اسلام کے فرائض قابو میں نہیں ہیں، واجبات کی بات تو بہت آگے ہے۔ ہم کسی ماں پیدا ہوتے ہیں، ہم کسی ماں پیدا ہوتے ہیں۔ بعض تو اللہ کے بعض فرائض کے ساتھ، اللہ کے بعض احکامات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جہالت نہیں ہے۔ پکا سچا نمازی کہتا ہے تمہیں کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک کے اندر صراحتاً اللہ نے حکم دیا تبلیغ کا، اور یہ کہہ رہا ہے پکا سچا نمازی تبلیغ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے دوستوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو میں نے کہا کہ یہ مطلب آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا، آج جو سنانے کا موقع ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، حضرت سے مصافحہ کیا، حضرت نے کہا کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ داڑھی ہی تو ہے۔ داڑھی ہی تو ہے، کیا بات ہے؟ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، داڑھی کیا بات ہے؟ بچہ سے یہ کہا داڑھی ہی تو ہے۔ حضرت نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داڑھی ہی ہے، لیکن تیرا لہجہ کفریانہ ہے، تیرا لہجہ ایمان کیسے کرتا ہے؟
یہ بیٹھے اس کے ساتھ جیسے پوچھیے ایک آدمی نماز کے اندر میرے بھائی میرے بزرگوں یہ نماز کے اندر قیام کرتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے اتحیات کے وقت نہیں بیٹھتا اس کی نماز ہو جائے گی ایک آدمی قیام کرتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے اتحیات کرتا ہے صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز ہو جائے گی اسے کہتے ہیں ایمان میرے گھر کی کھیتی ہے ایمان چند بول کے جان لے بول کے زبان سے نکال دینے کا نام علم ہے ایمان ہے چند کیا کہتے ہیں باتوں کے جان لینے کا نام ایمان ہے چند کیا کہتے ہیں الفاظ پہ پڑھ لینے کا نام ایمان ہے خدا کی قسم میرے دوستوں میرے بزرگوں ایمان اس کو نہیں کہتے ایمان انسان کے بدن سے نکلنے والی حقیقت کا نام ہے شریعت کی کسی ایک ادنا سی سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے یار باقاعدہ اللہ کے احکامات پر قبضہ ہوتا ہے اور پھر بھی ایمان ہے کہنا ایمان ہے کس بات کا ایمان ہے اس لیے میں نے کہا بندے کے اوپر فرض عین ہے ایمان سیکھے ایمان بنائے ایمان کی محنت کرے سنو دھیان سے جس طریقے سے نماز کے لیے ایمان شرط ہے علم شرط ہے عمل شرط ہے وقت شرط ہے اسی طریقے سے ایمان کے لیے ایمان کی محنت شرط ہے ایمان کا علم شرط ہے ایمان کا ایک وقت ہے میں نے کہا نماز کا ایک وقت ہے لیکن ایمان کا کوئی وقت ہی نہیں جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بزرگ کے پاس سے موقع ایمان کو سیکھنا پڑے میں آپ کو سے بتاؤں مہمان کی مہمانداری ایمان میں داخل ہے آپ کا کسی نامحرم کو دیکھ کے نگاہ کا جھکا دینا ایمان میں داخل ہے آپ کا راستے میں پڑی ہوئی چیز کا ہٹا دینا ایمان میں داخل ہے یہ ایمان کے 70 شعبے ہیں کہاں ہیں وہ شعبے کسے کہتے ہیں اس کا مطلب اس سے پتا یہ چلا کہ اگر انسان اپنی نگاہ کو ہٹانے والی جگہ پر اٹھا کے رکھتا ہے تو اس پر ایمان چلا جائے گا اگر یہ راستے میں کانٹے دار کوئی گندی چیز پڑی ہوئی ہے پھر بھی راستہ نکال کے گزر گیا تو یہ اس نے راستے سے اس تکلیف کی چیز کو ہٹایا نہیں ہے اس کا ایمان ناقص ہوگا اس کا مہمان کو دیکھ کر چہرہ بدل جاتا ہے پھر مہمان آ گئے خدا کی قسم اس کا ایمان ناقص ہوگا ایمان کو منافع مت کیا اس لیے ایمان کا علم ہے ایمان کی محنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی میرے بزرگوں ایمان کا صحابہ کو علم دیا اور ایمان کی محنت کو بڑھ ڈالا ایمان کی محنت کو بڑھ ایمان کی محنت طاقت کی عبادت نہیں ایمان کی محنت طاقت کی عبادت نہیں اتنا دعوت دے گا جس امر کی دعوت دے گا اتنا اس امر کا یقین بڑھتا رہے گا سنو دھیان سے نماز کی دعوت نماز کے ایمان کو بڑھائے گی ذکر کی دعوت ذکر کے ایمان کو بڑھائے گی اخلاق کی دعوت اخلاق کے ایمان کو بڑھائے گی یہ اخلاق کا ایمان بڑھے گا تو اخلاق زندگی میں آئے گا نماز کا ایمان بڑھے گا تو نماز زندگی میں آئے گی ذکر کا ایمان بڑھے گا تو ذکر زندگی میں آئے گا ورنہ آپ برا مت مانیے میرے بھائی چار ماہ لگایا ہوا ساتھی کے لیے ذکر کرنا آسان نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ خالی اس کا نماز کا ایمان بنا
کا ذکر کا ایمان نہیں بنا، اس لیے اس کا ذکر ناقص ہے، ناقص ہے۔ علم کی دعوت نہیں دو گے تو علم کا ایمان نہیں بنے گا، جب علم کا ایمان نہیں بنے گا تو علم زندگی میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، وقت پر وقت لگاتے ہیں، مسجد وار جماعت کے نہیں، پورے پورے علاقوں کے ذمہ دار ہیں، اور سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم کی دعوت نہیں ہے، اس لیے ان کا علم کا ایمان ناقص ہے، علم کا ایمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے نماز کا ایمان مضبوط ہے، نماز نہیں چھوڑتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی تشکیلیں کی ہیں، لہٰذا ان کا سارا معنی نہیں چھپتا، لیکن یہ علم کی باتیں نہیں کرتے، لہٰذا ان کا ایمان ان کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ان کو علم کی کوئی بات سیکھنے کی توفیق۔ سنو دھیان سے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ کی درسگاہ کے تمام متعلمین، تمام طلبہ سب بالغ تک بالغ نہیں ہے، اتنا ماشاء اللہ۔ ہم کیوں نہیں علم حاصل کرتے؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم کیوں نہیں مسجد کے اندر علم کا حلقہ لگاتے؟ اس کی دعوت دو اس کا ایمان نہیں، اس کی دعوت دو اس کا ایمان نہیں، اس کی دعوت دو اس کا ایمان نہیں۔ سنت کی دعوت دیں گے سنت زندگی میں، نوافل کی دعوت دیں گے نوافل زندگی میں، ذکر کی دعوت دیں گے ذکر زندگی میں، آخرت کی دعوت دیں گے۔ سنو میری بات تم دھیان سے سمجھو میرے دوستوں، خدا کی قسم اس وقت آخرت کا استحضار نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آخرت کی دعوت نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں نے دیکھو آخرت ایمانیات کے یہ کہیے کہ فرائض میں سے سب سے بڑا فریضوں میں سے فریضہ ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کہ آخرت کے دن کا قیامت کے دن کے سارے ہولناک مناظر اللہ کے سامنے کی پیشی ایک ایمان کے اندر داخل ہے، لیکن ایمان کا اس کا استحضار نہیں ہے۔ کیوں آخرت کا ایمان کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ آخرت کی دعوت نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑتا، داڑھی نہیں کٹواتا، پجامہ نہیں اتارتا، کرتا پجامہ پہنتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، آخرت کا استحضار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آخرت کا ایمان کمزور ہے۔ کیوں ایمان کمزور؟ اس لیے کہ آخرت کی دعوت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب آخرت کی دعوت نہیں ہوگی، اللہ کی توحید کا تذکرہ نہیں ہوگا، عمل ہوگا، عمل اغراض کی طرف متوجہ ہوگا، عمل اغراض کی طرف رہے گا۔ چنانچہ شیطان کے بڑے دلوں میں کا ایک تیر یہ ہے کہ عمل کو اغراض کی طرف کر کے ہی اس کے عمل کو برباد کر دیا۔ کیوں برباد ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیے کیوں برباد ہو گیا؟ نماز پڑھ کے بھی برباد ہو گیا، ذکر کر کے بھی برباد ہو گیا، علم حاصل کر کے بھی برباد ہو گیا، راہ خدا میں شہید ہو کر بھی برباد ہو گیا، جہنم نصیب ہو گیا۔ کیوں نصیب ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کا استحضار نہیں تھا، اس نے عمل غرض کے لیے۔ اس لیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا، اس کے عمل کی طرف اللہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اخلاص کی دعوت نہیں دی، اس کا اخلاص نہیں کرنا۔ اخلاص نہ کرنے کی وجہ سے نماز کی دعوت دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کی دعوت دے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کی دعوت دے رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اخلاق کی دعوت، اخلاص کی دعوت نہیں دیتا، لہذا اخلاص کمزور ہے، شیطان یہی پر چوٹ مارتا ہے، اخلاص کی طرف عمل کو متوجہ کر کے سب کچھ برباد کر دیتا ہے، عمل کرنے کے بعد بھی جہنم میں جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ایمان کی محنت کرنی پڑے گی۔ کسے کہتے ہیں ایمان کی محنت؟ ارے کسے کہتے ہیں ایمان کی محنت؟ لا الہ الا اللہ کو ایمان کی محنت کہتے ہیں؟ خدا کی قسم یہی دھوکہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ ایمان کی بنیاد، ایمان کی جڑ ہے۔ بنیاد اسلام علی خمس، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جڑ بنیادوں میں کی ایک سکون ہے۔ لا الہ الا اللہ،
میرے بھائیوں اسلام تو پھیلا ہوا ہے پوری شریعت کے اندر، ایمان تو پھیلا ہوا ہے پوری شریعت کے اندر، پورے اسلام کی دعوت دی جائے گی، پورے ایمان کی دعوت دی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ نے نظام الدین میں بارہا سنا ہوگا، ہمارے یہاں کوئی ایک موضوع نہیں ہے دین کی بات کریں، ہمارے یہاں مجموعی دین کی بات کی جاتی ہے۔ ہم تو معاشرت پہ بھی بولیں گے، ہم تو سنتوں پر بھی بولیں گے، ہم تو اخلاقیات پر بھی بولیں گے، ہم تو علم پر بھی بولیں گے، ذکر پر بولیں گے، ایمان۔ اس لیے کہ میرے دوستوں میرے بزرگوں دین تو اسی کو کہتے ہیں، ایک شعبے کا نام دین نہیں ہے، کسی ایک امر کا نام دین نہیں ہے، کسی ایک امر کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ میں مانا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا اس کے بعد نو آنکھوں کو دین کی بات کرنے والی بیان کی من نقص فی الدین وهو ناقص، اس کا کوئی جملہ ہے من نقص فی الدین، جس نے اس دین میں کچھ بھی کمی کرے اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کتاب الایمان کے اندر آخر کیا بیان کیا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں سب، لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، ایمان کی محنت دعوت کی محنت ہے، اور دعوت کی محنت یہ ہے کہ ہماری دعوت کے اندر جس طریقے سے توحید آتی ہے اسی طریقے سے نماز آئے، اسی طریقے سے علم آئے، اسی طریقے سے ذکر آئے، اسی طریقے سے اخلاق آئے، اسی طریقے سے اخلاص آئے، اور اسی طریقے سے غائب اللہ کو مجاہدے آئے۔ میرے دوست میرے بزرگوں جب سب جمع ہوگا تو دین مکمل ہوگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ سمجھنے کو چاہیے، خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ان 6 نمبروں میں بھی ہم نے تقسیم کر ڈال رکھی ہے۔ ہم اگر ذکر کی بات کرنی شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کسی دوسرے کو تشریح ہوتی ہے، اگر علم کی بات کرنی شروع کر دیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات دوسرے کے اوپر چلی گئی ہے، ہم اگر معاشرت کی بات شروع کر دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بات دوسرے کے اوپر چلی گئی ہے۔ خدا کی قسم اس سے بڑا بدبین آدمی کون ہوگا، اس سے بڑا جاہل آدمی کون ہوگا؟ سنو دھیان سے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان اور اسلام کے سمندر کو اس 6 نمبر کے کوزے میں پرویا ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے 6 نمبر کا کہ اس میں ایمان کی معاشرت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں دعوت کی مبارک محنت ایمان کی محنت ہے، دعوت کی مبارک محنت ایمان کی محنت ہے، اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے ایمان بنتا ہے۔ جب ایمان بنے گا، جس عمل کا ایمان بنے گا اس وہ عمل زندگی میں آئے گا، جو عمل زندگی میں آئے گا اس درجے کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں دعوت کی محنت کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے پر خروج، اللہ کے راستے کا ایمان سیکھنا چاہتے ہیں، چاہتے ہو ایمان سیکھنا، اور کون سیکھنا چاہتا ہے؟ سچی بات بتانا، جھوٹے ہاتھ اٹھاتے کوئی فرق نہیں، سچی بات ہے ایمان سیکھنا چاہتے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت شرط ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایمان کا علم حاصل ہو جائے، ایمان آپ کہتے کسے ہے، تو آپ اللہ کے راستے میں نکلیے، آپ ہجرت اختیار کیجیے، ہجرت کے بغیر علم نہیں ہے۔ ہجرت کے بغیر علم نہیں ہے، ہجرت کے بغیر علم نہیں ملے گا، تفسیر ہجرت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک، انسانیت کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ میں نے انسانیت کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس طرح عموم ہے، اس حکم میں عموم ہے، اللہ کی طرف سب کو بلاؤ اللہ کی طرف۔ تو سب کہاں ہیں؟ یہاں تو صرف دیوبند کے لوگ، آپ موٹر سائیکل دوڑائیے تو صرف صحابہ کے مسلمان ہیں، سب کہاں ہیں؟ آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے اس امر کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ امریکہ والوں کو اس امر میں شامل کرتے ہیں
تو آپ کو امریکہ کا سفر کرنا پڑے گا. اگر آپ اس میں عرب مسلمانوں کو شامل کرتے ہیں تو آپ کو عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی. اگر افریقہ کے مسلمان اس اللہ کی اس امر میں شامل ہیں اور یقیناً شامل ہیں تو آپ کو افریقہ کے ملکوں کا سفر کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تبلیغ کی تکمیل کے لیے ہجرت شرط ہے. علم کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت شرط ہے. ہجرت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ انصار صحابی اپنی نصرت کی وجہ سے انصار کہلائے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں جب مدینہ سے جماعتیں نکلتی تھی انصار ساتھ ساتھ تھے. ہجرت کس مسلمان میں نہیں؟ نبی کے زمانے میں ہجرت کس مسلمان میں نہیں؟ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ چلہ لگانا چلہ کوئی امر ہے کہ سائے میں سب کوئی بات کرنے ساتھ کرا دینا. آپ کو اپنے ایمان کی تکمیل چاہیے. اگر آپ کو اپنے علم کی تکمیل چاہیے آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی. آپ کو نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے. ایک طالب علم 8 سال اپنا گھر چھوڑ کر میرے بھائیوں کی ادارے میں آ کر بیٹھتا ہے، تب جا کے علم کی کسی سند کو حاصل کرتا ہے. علم کی تکمیل نہیں کر پاتا. ہم چلے چلاتا ہے میں کہتا ہوں بھائی دین کا کرنا. اس میں میرے دوستوں میں بزرگوں میرے بھائیوں جن کے سالانہ سے وقت رکے ہوئے ہیں میرے دوستوں یہ اچھی بات نہیں ہے. سالانہ وقت رکنا نقصان کی بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے. اپنی ذات کا نقصان تو ہے ہی، علاقوں کا بڑا نقصان ہے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے پیچھے تشکیلیں ہوتی ہے، جماعت بندن کے اللہ کے راستے میں نکلتی ہے. ایک آدمی کا نکلنا امت کا نکلنا ہے، ایک آدمی کا رونا امت کا رونا ہے. اس کے بڑے نقصان کی بات ہے. جن کا سالانہ وقت رکا ہوا ہے وہ نکلے اللہ کے راستے میں. اپنی تاریخیں طے کریں، نکلے اللہ کے راستے میں. بتائیے پہلی تشکیل جن علماء کا اندرون ملک میں سال لگ گیا وہ دوسرے سال کے لیے بتاؤ. بلکہ جن کے 2 سال لگ گئے تیسرے سال کے لیے بتاؤ. پہلی تشکیل تیسرے سال میں اچھا دوسرے سال کے لیے بتاؤ. دوسری تشکیل اس کا سال اپنے ملک میں لگ گیا، اس راتوں میں جانا ہے دوسرے سال. ہاں جی کھڑے ہو گئے بھائی، کھڑے ہو گئے. ماشاء اللہ ہے اس کے خلاف لیکن ماشاء اللہ کو ملتا. اور فرماؤ جن علماء کا اندرون ملک میں سال لگ گیا وہ دوسرے سال کے لیے فرماؤ. اس لیے شیخ گزاری میں اپنے یہاں کے علماء کی بھی درخواست کرو ان سے، وہ بھی شریک ہوئے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. طلبہ جو پڑھتے ہیں آپ کے بچے انہیں لے کے آؤ، جبھی تو وہ ارادہ ظاہر کریں گے. اچھا اندرون ملک میں سال کے لیے بتاؤ. عالم ہے سال نہیں لگا، فارغ ہو گئے سال نہیں لگا، وہ سال کے لیے بتاؤ ہے سال کے لیے پڑھ رہے ہیں. اول میں ہے، دوم میں ہے، سوم میں ہے، چہارم میں ہے، پنجم ششم ہفتم جوڑے میں ہے. وہ فرماؤ فراغت کے بعد سال. فارغ نہیں ہوئے پڑھ رہے ہیں تو وہ ارادہ کرو کھڑے ہو کہ انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد سال لگائیں. ہے کوئی ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہوں اور وہ ارادہ کر کے فرماؤ کہ انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد سال لگائیں. ماشاءاللہ فرقان صاحب مولی فرقان سال کے اللہ پاک کو بول فرمائے نکلنا آسان. اور فرماؤ اسی طرح اور ہے جو طالب علم چلو اچھا جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے اندرون ملک میں لگ گئے وہ 5 ماہ کے لیے بیرون ملک کے لیے بتا. 5 ماہ کے لیے 5 ماہ کے لیے واہ جی واہ اللہ کو بول بھائی شیطان. اچھا سنو اپنا تو لکھا ہے جماعت بنائیں گے سب تو یوں لکھاؤ ہم تیار ہیں اور پوری جماعت بنائیں. ٹھیک ہے جی.
سلیم صاحب بنائیں گے جماعت، بھائی مرسلین حلقہ دو والے بنائیں گے، بھائی وسیم کے ساتھ پوری جماعت 5 مان. اقصی مسجد سے جماعت ماشاءاللہ. صداقت صاحب بنائیں گے، بھائی داؤد تیار ہیں، پوری جماعت بنائیں گے. اور فرماؤ، اسی طرح فرماؤ. 3 مرتبہ اندرون ملک میں لگے 4 مہینے، وہ 5 ماہ کا ارادہ کرو. اگلا قدم اس کا بیرون ملک کا ہونا چاہیے. دیکھو یہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ، جب تک آدمی بیرون کا سفر نہیں کرے گا اس کے اندر عالمی فکریں نہیں آئیں گی. عالمی فکریں جب بیرون ممالک کے سفر ہوں گے اور وہاں کے حالات سامنے آئیں گے اور ضرورت اور ذمہ داری سمجھ میں آئے گی، تب آدمی ارادہ کرے گا، وہ اس کی فکریں بیرونی بنیں گی. تو بیرون کا سفر انتہائی ضروری ہے. اور بتاؤ بھائی کون ہے؟ خود سے کھڑے ہو. ہاں جی لگے دیر بعد تو کھڑے کر دو پوری جماعت انشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی نام بھی تیار ہے ماشاءاللہ. اور فرماؤ بھائی. اچھا 4 مہینے نہیں لگے ابھی تک، چلے بہت لگ گئے، مسجد وال جماعت میں تمام سے چل رہے ہیں. 4 مہینے نہیں لگے ابھی تک. وہ فرماؤ 4 مہینے کے پہلے نقد بتاؤ، صبح سے 4 ماہ کے لیے جماعت ہو افراد ہو کھڑے ہو کے لکھا. تشکیلیں تھی شہر میں اطراف میں، وصول ہو کے جائے تو ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ دیکھو یہ ہے وصول ہو کے، جتنے تیار ہو گئے بستر لے کے کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ. سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہو، تیار ہو کے آگے صبح سے. اور کھڑے ہو. محمد عادل کہاں سے؟ 4 مہینے. واہ واہ. ہاں جی گلشن سے کیا نام؟ ہارون. اکیلے ہو؟ ہاں جی 4 ساتھی. آپ کی مسجد محمودیہ مسجد کے حلقہ نمبر 1 کے 4 ساتھی. ہاں جی حلقہ 10 سے پوری جماعت کہاں ہے؟ کھڑی کرو بھائی، سب کھڑے ہو. جماعت میں جو صبح سے جا رہے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ. جانے والے سب کھڑے ہو جاؤ. آ رہے ہو؟ چلو ماشاءاللہ پوری جماعت 4 مہینے کی ہے ماشاءاللہ. پیدل کی ہے پیدل کی کہہ رہے. چلو ہم طے کر لو پیدل کی. ٹھیک ہے بھائی. 4 مہینے کی جماعت پیدل کی ہو، بغیر موبائل کی ہو. امیر کے پاس بھی موبائل نہیں ہوگا، نہ کوئی امیر یوں کا ہو. بہت سارے تقاضے آتے ہیں، رابطے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے جائز ہے. نہیں امیر بھی نہیں لے جائے گا. جماعت میں کوئی موبائل لے کر نہیں جائے گا، امیر ہو یا معمور ہو، نیا ہو یا پرانا ہو. تو بغیر موبائل کی جماعت ہوگی، 4 مہینے کی ہوگی، پیدل کی ہوگی اور بڑے خرچ کی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. اسی طرح تشکیل کرو اپنے یہاں. اگر آپ اس طرح جماعت بنا کے لائیں گے نا تو یہاں جماعتیں آتی ہیں، جب ان سے روانگی کی بات ہوتی ہے اب ان کے موبائل جمع کرو تو انہیں جمع کرتے ہوئے زور پڑتا. پہلے وہی کر لو تشکیل. بھائی جماعت میں ارادہ کر لیا. بھائی دیکھو اب یہ ہے ترتیب اس کی. 4 مہینے میں جائیں گے، پیدل جائیں گے، بنا موبائل کے جائیں گے. خرچہ بتاؤ کتنا؟ بڑا خرچہ، تاکہ دور جائے نماز بڑے تقاضوں پہ. نظام الدین میں بھی یہ تقاضے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمارے پاس تقاضے بڑے بڑے ہیں، بڑے خرچوں کے ہیں، لیکن جماعت کے چھوٹے خرچوں کی آتی ہیں. انہیں کیسے بھیجیں؟ ہندوستان کے آخری ضلع میں تقاضا ہے، جماعت آئی 2000 روپے کی من کی چلنے کی. جماعت آئی 5000 6000 10,000 کی 4 مہینے کی. تو بتاؤ کیسے جائے گی؟ تو اس لیے بڑے خرچے کی بناؤ. جتنا لگاؤ گے اتنا پاؤ گے. 1 کے 10 کا وعدہ ہے نہیں ہے تو سب کو پتا. اگر آپ نے 4 مہینے میں 20,000 روپے خرچ کر دیے
تو 1 کے 10 میں کتنے ہو گئے خدا کے یہاں؟ کتنے ہو گئے؟ جوڑو صاحب، کوئی نہیں کہتے کتنے ہو گئے؟ زور سے 2 لاکھ 10,000 خرچ کرو گے 1 لاکھ ہو گئے اللہ کے ذمے، 20,000 کرو گے 2 لاکھ ہو گئے، اب 30,000 کی جائے تم جماعت میں 3 لاکھ ہو گئے۔ ایک جماعت ہے دلی کی یہاں مرکز میں 20 دن قیام ہوا، اس میں ایک ساتھی تھے، انہوں نے بتایا 4 مہینے کی جماعت کی، نجیب آباد پہاڑوں کا سفر تھا، 4 مہینے کا 70,000 روپے خرچ کرے، 4 مہینے کی جماعت اندرون ملک میں 70,000 روپے خرچ کرے۔ پھر کام ایسا ہوا 20 دن یہاں رہی، 70 آدمی وصول کرے تھے 20 دن میں، اور جہاں جا رہی وہ رہی دسترخوان وسیع، 24 گھنٹے جو بھی آئے آؤ کھاؤ ساتھ دو بات سنو، جماعتیں بن گئی، تو بڑے خرچے کی جماعتیں بنائیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ چلو اچھا، اس ہفتے میں یا اس مہینے کے اندر اندر، کیونکہ 25 تاریخ ہے، قریب کی جو تاریخیں ہوں وہ لکھواؤ اپنی جماعتیں، تازہ کرو، جو جماعتیں نکلنے والی ہیں تاریخ طے ہے، تشکیل چل رہی ہے، وہ لکھاؤ جماعتیں، بار بار لکھانی چاہیے، اس سے تازہ ہوتی ہے۔ جبینت سے جماعت کب سے؟ 1 ستمبر، ہاں جی 1 ستمبر سے ہلکا 2 کی 4 مہینے کی، واہ جی واہ، دیکھو 2 والے 4 ماہ کی جماعت بنا رہے، پیدل کی بنیں گے ہو، ہاں جی 4 ساتھی راجو پور سے صبح سے، اور ایک جماعت 1 تاریخ سے، اللہ عمر فرمائے، اور فرماؤ اسی طرح کہاں سے جماعت ہے؟ قریب کی تاریخیں ہوں، 1 تاریخ بھنیڑے سے جماعت، ماشاءاللہ اللہ عمر فرمائے، اور فرماؤ اسی طرح لکھا دو 31 اگست سے مانکی سے جماعت، اللہ قبول فرمائے، ہاں 31 آنے والی جو ہے، اور فرماؤ تشکیلیں چل رہی، جماعت کی شکل دکھائی نہیں دے رہی، ڈرو مت، مایوس نہ ہو کہ ہم نے لکھا کے پتہ نہیں بنے گی، نہیں لکھاؤ، اور پھر نئے سرے سے جی لگا کے محنت کرتے، اور فرماؤ جہاں پر ہلکا 2 کی جماعت میں ہو تو ماشاءاللہ ہماری مسجد سے الگ جماعت ہے، کھڑے ہو جاؤ، دائرے والی مسجد کے ساتھی 4 ماہ کے لیے، اور دائرے والے کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ سب کھڑے ہو، جماعت ہے تمہارے یہاں سے، جماعت چاہیے کہ کوئی، دیکھو 4 ہی ہو گئے دائرے والی، کیا تاریخ طے کر رکھی ہے؟ 1 ستمبر، ماشاءاللہ، چلو دیکھو 5 ستمبر شاہ والوں مسجد سے جماعت، اللہ قبول فرمائے، اور فرماؤ اچھا چلو یہ تو تاریخیں طے کر رکھی وہ ہو گئی، اب جنہوں نے طے ہی نہیں کر رکھی وہ کیا کریں گے؟ وہ جمعرات کی تشکیل کریں گے۔ اب ایسی کوئی مسجد والے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم جمعرات کو جماعت دینے کی محنت کریں، ارادے کر کے جاؤ، اپنی مسجد کے اطراف میں پھرو، جماعت بن جائے سبحان اللہ، جماعت نہیں بنی افراد ہو انہیں بھی جاؤ، ان پہ بھی سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں گے پوری جماعت کی۔ تو بتاؤ شب گزاری سے کون تشکیل کرے گا اپنے یہاں سے؟ آپ کرو گے ماشاء، اور فرماؤ سالیہ پور والے کریں گے، سامنے والے کریں گے، چاہے ایک ہی آدمی لاؤ کوئی بات نہیں، وصول کر کے لاؤ، رواج جان لو، اگر ہر جمعرات میں ایک آدمی کہاں سے ہلکا 2 کوبا مسجد سے جماعت، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، 1 نفر ہر ہفتے لے آؤ جمعرات کو وصول کر کے، 1 مہینے میں 4 نفر ہو گئے، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 48 آدمی 4 مہینے کے آپ کی مسجد سے چلے جائیں گے ایک سال میں۔ نظام الدین میں جو تشکیل ہوتی ہے نقد کی ہوتی ہے، اور نظام الدین میں دلی والوں سے یہ کہا جاتا ہے شب گزاری کی تشکیل کرو، تو وہ شب گزاری کی کرتے ہیں، تو ہر شب گزاری میں 5 7 10 15 5 7 10 15 جماعتیں 4 مہینے کی چلے کے وصول ہو کے آ جاتی ہیں۔ ایسے ہم اپنے یہاں رواج ڈال لیں
अगर हमारी तरतीब रमज़ान में है, शाबान में है, सर्दी में है, ऊपर आगे पीछे है, उसकी कोई तश्कील ना करो, हर शब गुजारे की तश्कील कर लो। बहुत से लोग अब फारिग है, जब तुम जाओगे जब वो फारिग नहीं है, कैसे ले जाओ तुम जाओ, तो हर जुमेरात की तश्कील चलाएंगे, ठीक है। जमातों से भी कह दो जो आएंगी तुम्हारी मस्जिदों में, जुमेरात तक हमारी मस्जिद में ही रहो एक हफ्ता, और हम मेहनत करके जमात बनाएंगे। जमातों को अपनी मस्जिदों में टिकाओ, 2 दिन काम करा के आगे का रूह न दिखाओ उन्हें। जमातें जब तक टिकेगी नहीं, काम करेंगे, तो 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन अपनी मस्जिद में रखो। सारे पुराने लोगों को फाल करो, चिल्ले वाले, चारमा वाले, मस्जिदवार जमात में पहले बैठने वाले इधर उधर हो गए, सबको जोड़ो, उन्हें काम में चलाओ। उसके लिए जमात टिकाओगे जब भी काम होगा। 2 दिन में तो जमात 2 दिन गश्त करेगी, आगे बढ़ जाएगी, कुछ भी नहीं, तो टिकाओगे इंशाल्लाह। जमातों का सही इस्तेमाल करो। हल्के के जो हफ्ते तय हुए हैं, उन ये मशवरे, इन मशवरों में हल्के से तय कर लो तारीख, और मस्जिदों में जमातें टिकाओ ज़्यादा दिन के लिए, और पूरे हल्के वाले दिन की मेहनत करो। पहली तश्कील सब चलाएंगे उलमा की साल की, दूसरी तश्कील चलाएंगे बैरून की, तीसरी तश्कील चलाएंगे 4 माह की, और उसके बाद मस्तूरात के चिल्ले, अशरे से ये सब करेंगे ना इंशाल्लाह। सहूगा के लिए बताओ सुबह से जमात, मस्तूरात की जमात है, मर्दों की जमात, शामारों से जमात, आज कौन सी मस्जिद, फतून से जमात, 9 बजे से जमात, जल्दी जल्दी लिखाओ 3 दिन की जमात पे, कौन सी मस्जिद है, यूसुफ सही से जमात, और लिखाओ जल्दी जल्दी 3 दिन की जमात, जल्दी जल्दी लिखाओ। कहाँ से, कच्ची मस्जिद से जमात, और बताओ, और बताओ भाई, लबगरी से जमात, चलो, और चांद मस्जिद से जमात, और 3 दिन की जमात मर्दों की है या औरतों की हो, मस्तूरात की हो, 1 वक्त का खाना लेके जाओ, सवेरे जाओ, 72 घंटे लगाओ। 3 दिन का मतलब 6 तालीम, 15 नमाजें वही करो, एक मस्जिद में क़याम करो 3 दिन, नकद जमा 3 दिन की वसूल करो, उसे अपनी मस्जिद में लाओ, 3 दिन काम सिखाओ, फिर उन्हें काम का मुज़ाकरा करके भेजो। अगले महीने फिर अपनी 3 दिन की जमात वहीं लेके जाओ, फिर उन्हें वसूल करके लाओ। जब 2-3 दफा इस तरह हो जाएगा तो इंशाअल्लाह मस्जिदों में मस्जिदवार जमातें जम जाएंगी। यूँ ना कहो पिछले महीने तो वहाँ गए ही थे, अब के कहीं और भेज दो, अब के कहीं और भेज दो। नहीं, ये तो काम है, काम जमाने के लिए, जमातें निकालने के लिए जा रहे हैं, तो जम के काम करो कहीं। इसलिए हल्के में भी मस्जिदों को मस्जिदें इस तरह दी जाए कि वो 3, 4, 5, 7 महीने जम के एक ही मस्जिद को टारगेट बनाने, जान पहचान बनती है, लोग निकलते हैं, काम की शक्लें पैदा होती हैं। करेंगे भाई इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक को। हाँ, कुछ बातें आई थी जिले के जोड़ में, पहले भी कही गई थी। एक बात तो यह है, देखो जितनी भी जमातें वसूल होंगी, चिल्ले की हो 4 महीने की हो, हर जमात निज़ामुद्दीन जाएगी और वापसी में भी निज़ामुद्दीन होके आएगी। हमारी इस मेरठ कमिश्नरी के लिए ये बात तय है। तो कोई भी जमात अगर वसूल हो चिल्ले 4 महीने की, अपनी जमातों को कह दो अच्छी तरह, वो यूँ ना कहेंगे वापसी में आ जाएंगे, या बस जाते हुए जा रहे वापसी में नहीं आ रहे, जाते हुए भी जाएंगे 24 घंटे लगाएंगे, वापसी में भी 24 घंटे लगाएंगे। चिल्ले की जमात 24 घंटे लगाएगी, 4 माह की जमात 3 दिन या 48 घंटे वहाँ रहेगी, जाते हुए भी वापसी में भी। कोई जमात चिल्ले 4 महीने की हो, सफर का वक्त नहीं जोड़ेगी। अरे हम तो उस दिन आ गए थे, उसी दिन से हमारा चिल्ला जोड़ लो, नहीं भाई, 40 गज वहीं करो, और कम से कम 45, 46, 48, 50 दिन के चिल्ले लगाओ, सही चिल्ले लगाओ, झुकता हुआ तो क्या हो, इसी की तस्वीर करो, जिसकी करो भाई 50 दिन का चिल्ला है, 45 दिन का चिल्ला, ठीक है भाई, कर लेंगे ऐसे। तो जाते भी निज़ामुद्दीन जाएंगे, वापसी में भी निज़ामुद्दीन आएंगे, इसका सब एहतमाम करेंगे।
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من اللهم تقبل منا من انفسنا ومن برحمتك يا ارحم الراحمين.